أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
الرجيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاک گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا. بات یہ ہے کہ قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دیجئے کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں. ہم نے کتاب میں کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیرے میں، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے. فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو بلکہ اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں. تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے
شیطان ان کو آراستہ کر دکھاتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 7 میں سورہ انعام کی آیات مبارکہ 35 تا 43 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبدالرب ارشد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ ابتدائے تمام تیری ہے، ابتدائے تمام تیری ہے، انتہائے تمام تیری ہے، انتہائے تمام تیری ہے، پستیاں ہیں تمام میرے لیے، پستیاں ہیں تمام میرے لیے، ارتقاء تمام تیری ہے، ارتقاء تمام تیری ہے، ابتداء تمام تیری ہے، جن سے روشن ہے دل کی تاریکی، جن سے روشن ہے دل کی تاریکی، وہ ضیاء تمام تیری ہے، وہ ضیاء تمام تیری ہے، ابتداء تمام تیری ہے، سارے سجدے میری جبی کے لیے، سارے سجدے میری جبی کے لیے، سارے سجدے میری جبی کے لیے، اور ثناء تمام تیری ہے، اور ثناء تمام
ابتدائیں تمام تیری ہیں، انتہائیں تمام تیری ہیں۔ حمد باری تعالی سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد اختر بزمی، اور یہ کلام عبد الرحمن کاشف کا تھا۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، مقرر ہیں قاری ساجد محمود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھ لو تو افطار کرو، اگر بادل ہوں تو 30 روزے پورے کر لو۔ دین اسلام میں روزمرہ کی عبادت کو سورج کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا وقت، زوال ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت، جب سورج کی دھوپ پیلی پڑ جائے تو عصر کا وقت، جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت، اور جب آسمان پر ستارے اچھی طرح چھٹک جائیں تو عشاء کا وقت۔ گویا دن بھر کی عبادات کا وقت سورج کے ساتھ متعین کر دیا گیا۔ اس میں کتنی آسانی ہے، گھڑی کی بھی ضرورت نہیں۔ آدمی سمندر میں ہو، جنگل میں ہو، شہر میں ہو، سورج کے حساب سے چیز کا سایہ دیکھتے ہوئے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو دن میں اپنے وقت کے اوپر فرض فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ لیکن جو سال کی تقریبات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ مثال کے طور پر مہینے کا شروع ہونا اور ختم ہونا چاند کے ساتھ منسلک ہے۔ چاند نظر آیا تو سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہو گیا، پھر چاند نظر آیا تو محرم شروع ہو گیا، اسی طرح چاند نظر آیا تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا۔ سورج اور چاند کے اعتبار سے جو اوقات ہیں ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ سورج کے ساتھ جب وقت متعین ہوتا ہے تو وہ مستقل ہوتا ہے۔ سارے سال کے لیے ایک کیلنڈر بنا دیا جائے تو ہر سال کے لیے وہی کیلنڈر کافی ہے۔ سورج کا بڑھنا گھٹنا، دن رات کا چھوٹا اور بڑا ہونا یہ معمول کی بات ہے۔ لیکن قمری اوقات میں مسئلہ یہ ہے کہ شمسی سال قمری مہینے سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ہر سال عید 10 دن پہلے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سالانہ عبادات کو جو اس چاند کے ساتھ نتھی فرمایا، اس میں حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر سورج کے ساتھ نتھی کر دیتے تو جن لوگوں کے روزے سردیوں میں ہوتے تو وہ ساری عمر روزے سردیوں میں ہی رکھتے، اور جن کے روزے گرمیوں میں ہوتے ساری عمر ان کے روزے گرمیوں میں ہوتے اور لمبے ہوتے، لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے ان ایام کو چاند کے ساتھ ملا دیا کہ یہ 10 دن آگے ہوتے ہوتے کبھی سردیوں میں آئیں گے اور کبھی گرمیوں میں آئیں گے، تو ہر قسم کے دنوں کی برکات سے مومنین مستفید ہو سکیں گے۔ دین اسلام کے بعض اہم چیزوں کو بھی قمری مہینوں سے جوڑا گیا ہے، مثلاً زکوٰۃ کی ادائیگی، عدت کی مدت، یوم عاشور اور شب برات وغیرہ۔ اسلامی مہینے کا آغاز پہلی کے چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے پہلی کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی کے چاند کو افق پر دیکھنا سنت ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ کتب احادیث میں ایک مسنون دعا منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اسے تو ہمارے لیے برکت والا بنا، ایمان اور سلامتی اور اسلامی اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا بنا، وہ اعمال جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ آج چاند دیکھنے کے سنت عمل کو عمومی طور پر ترک کر دیا گیا ہے۔ جب گزشتہ مہینے کی 29 تاریخ گزر جائے تو افق پر چاند دیکھنے کی ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، نظر آئے یا نہ آئے سنت کا ثواب ملے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ اصول ہمیں بتلا دیا کہ سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، یعنی روزہ رکھو جب چاند دیکھو اور افطار کرو جب چاند دیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھ کر رمضان شروع کرو، اور چاند دیکھ کر شوال کا مہینہ شروع ہو تو افطار کر لو۔ رمضان کے شروع اور ختم ہونے کا دار و مدار رویت ہلال یعنی چاند دکھائی دینے پر ہے، صرف کسی حساب یا قرینہ اور قیاس کی بنا پر اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر رویت ہلال کے ثبوت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ خود ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے نے دیکھ کر بتایا ہو اور وہ ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی دیکھنے والے کی اطلاع اور شہادت پر رویت ہلال کو مان لیا اور روزہ رکھنے اور عید کرنے کا حکم دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے، اتنے اہتمام سے کسی اور دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آتا تو 30 دن شمار کر کے پھر روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کا چاند ثابت ہونے کے لیے صرف ایک مسلمان کی شہادت اور اطلاع کافی ہو سکتی ہے، لیکن عید کے چاند کے ثبوت کے لیے جمہور ائمہ کے نزدیک کم سے کم 2 دیندار اور قابل اعتبار مسلمانوں کی شہادت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے قاری ساجد محمود کی گفتگو سنی۔ ہر ایک قلب حزین کا جو مدعا ٹھہرا، ہر ایک قلب حزین کا جو مدعا ٹھہرا، وہی حبیب خدا سب کا آسرا ٹھہرا، ہے اس کی یاد سے قلب و نظر میں شادابی، ہے اس کی یاد سے قلب و نظر میں شادابی، قرار جاں حرم شاہ انبیاء ٹھہرا، قرار جاں حرم شاہ انبیاء ٹھہرا، نوید راحت جاوید مل گئے اس کو، نوید راحت جاوید مل گئے اس کو، جو حلقہ کرم مصطفیٰ میں آ ٹھہرا، جو حلقہ کرم مصطفیٰ میں آ ٹھہرا،
گلے مراد سے اس کا مہک اٹھا دامن، گلے مراد سے اس کا مہک اٹھا دامن، در کریم پہ جو آ کے بے نوا ٹھہرا، در کریم پہ جو آ کے بے نوا ٹھہرا، حضور آئے تو سب کلفتیں ہوئیں معدوم، حضور آئے تو سب کلفتیں ہوئیں معدوم، مسرتوں کا بھی معیار ایک نیا ٹھہرا، حدود شہر مدینہ میں جب قدم رکھا، حدود شہر مدینہ میں جب قدم رکھا، غم حیات کا سیلاب دور جا ٹھہرا، غم حیات کا سیلاب دور جا ٹھہرا، وہی حبیب خدا سب کا آسرا ٹھہرا۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد اشرف چشتی۔ یہ نعتیہ کلام حافظ لدھیانوی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین اعلیٰ اخلاق قدروں کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم ڈاکٹر اعجاز احمد کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمد رمضان، مرحبا مرحبا، اہل ایمان کے دلوں کا قرار، نیکیوں کا موسم بہار، سبحان اللہ۔ منتظرین نے پچھلے سال شوال سے انتظار شروع کیا، وصال رمضان کے لیے دعائیں کی، مہلت حیات مانگی، اور پھر رمضان کریم آ گیا، بخشش کا سامان آ گیا، رحمتیں ہی رحمتیں، دریائے رحمت الہی جوش میں، ہر دامن تر، ہر دل رحمت سے بھر گیا ہے، رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، پیاسے دل سیراب ہو رہے ہیں، گل و گلزار ہو رہے ہیں، مشامیں جاں معطر اور آرزوؤں کی کلیاں چٹک رہی ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، عبادات کا لطف دو چند ہو رہا ہے، قیام تبائے کو قائم کر رہا ہے، رکوع عاجزی و انکساری کی تصویریں حقیقی بن گئے ہیں، حالت سجدہ میں پاؤں اور پیشانی ایک سطح پر آ کر نفی ذات کی خبر دے رہے ہیں، ترتیب ہی بدل گئی، اللہ اللہ، نوافل فرائض بن گئے اور فرائض 70 گنا کے درجے تک پہنچ رہے ہیں۔ کیا منظر ہے، مساجد سجدہ ریز پیشانیوں سے بھر گئی ہیں۔ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا کہ یہ رمضانی نمازی ہیں؟ غفلت دور ہوئی ہے، جو آئے وہ قبول ہوئے،
मुमकिन है नदामत का हर हर अश्क मोती समझकर चुन लिया जाए, दुआएं कबूल हों और इस्तिक़लाल अता हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदों का, गुनाहगारों का इंतज़ार करता है। इरशाद हुआ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, किस शय ने तुझे अपने मेहरबान रब से धोखे में डाल रखा है। रमज़ान करीम एक तोहफ़ा है रब्बे करीम की तरफ से, ज़ाहिर व बातिन पर इनामात की बारिश, अंदर से तज़किया नफ्स और बाहर से सेहत की बहाली। ज़रख़ेज़ ज़मीनों वाले दिल भीग भीग जाते हैं, गुलो गुलजार हो जाते हैं। ऐसे कुलूब में तक़वा की खुशबुएं डेरे डाल देती हैं। हर लम्हा हयात एहतियात से बसर होता है कि कहीं मालिक की नाफरमानी ना हो जाए, कहीं गफलत न तारी हो जाए। इंसान अज़ली अदुव्व मुबीन से चौकन्ना हो जाता है। ऐसी मजालिस से गुरेज करता है जहाँ कुलूब में वसाविस पैदा किए जाते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। शहरे नुज़ूले कुरान, कुरान किताब हिदायत, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। हर तरह के शक व शुबह से बालातर। इरशाद हुआ, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान सीधी राह की तरफ बेहतरीन रहनुमाई करता है। इरशाद हुआ, इन्ना हाज़िही तज़किरा। बेशक ये नेमत है, याद दहानी है, तज़कीर है। रमज़ान में कुरान मजीद के नुज़ूल की सालगिरह मनाई जाती है। बकिया 11 माह शायद मिलकर उतनी तिलावत कुरान मजीद नहीं हो पाती जितना तन्हा रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद सुनाया जाता है। सलातुत तरावीह के साथ साथ अगर तफ़हीम कुरान का अहतमाम भी हो तो तामील कुरान की मंजिल आसान हो जाती है। और फिर 2 अशरे गुजरने के बाद एतिकाफ़, अल्लाह अकबर, दुनिया छोड़कर, हर तरह की मशगूलियत से मुंह मोड़कर, नाता तोड़कर, भूखे पेट, सूखी जुबान, आंसू से तर आँखों और खशियत इलाही से लर्ज़ाओं तरसां दिल के साथ, कभी क़याम में तो कभी रुकू में और सजदे में, उठे हुए हाथों को फैलाते हुए दामन के साथ, उठे हुए हाथों और फैलाते हुए दामन के साथ जब कोई कहे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, ए अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना, तो कबूलियत के दर वाह हो जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्तिफ़सार किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आसान हिसाब से क्या मुराद है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, आसान हिसाब ये है कि हिसाब लिया ही नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। चलते चलते ये पुकार भी याद कर लें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रिवायत है कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पाऊँ तो क्या दुआ करूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा यूँ कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। और ये जमा का सीगा है, अकेले कहना हो तो आप यूँ कह सकते हैं, फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ कर दे। हम भी कहते हैं, या रब्बल आलमीन फ़अफ़ु अन्ना, हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह अपनी रहमत के इन दिनों के सदके हमें माफ़ कर दे। आमीन या रहमान राहिमीन। रोशनी आला अखलाकी कदरों पर मबनी सिलसिला सामीन अभी हम सुन रहे थे, जिसमें आज हमने डॉक्टर इजाज़ अहमद की गुफ्तगू सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसानी पैदा करो और तकलीफ में मुब्तला ना करो, खुशखबरी सुनाओ, नफरत पैदा ना करो। जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई, जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई, जाऊं उसके लिए
तमन्नाई। वो ज़ात के आलम में है मज़हर यकताई, जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई। है गुलशन हस्ती में बस उनकी इनायत से, है गुलशन हस्ती में बस उनकी इनायत से, ये खूबी और रानाई ये अंजुमन आराई। जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई। वो ज़ात के आलम में है मज़हर यकताई, जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई। महबूब खुदा मेरे शाहिदो सरा मेरे, महबूब खुदा मेरे शाहिदो सरा मेरे, क्या मुझको सताएगी शामे गमे तन्हाई। जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई। वो ज़ात के आलम में है मज़हर यकताई, जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई। क्या जानिए ये जलवे फिर कब नजर आएंगे, क्या जानिए ये जलवे फिर कब नजर आएंगे। इस दर पे फिदा हो जा ऐ ज़ौक़ जबी साई। जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई। वो ज़ात के आलम में है मज़हर यकताई, जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई। जब रूह मेरी निकली पैराहन खाकी से, जब रूह मेरी निकली पैराहन खाकी से, वो मेरा फकीर आया रोजे से निदा आई। जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई। वो ज़ात के आलम में है मज़हर यकताई, जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई। जाऊं उसके लिए बेताब आँख उसकी तमन्नाई। हदिये नात पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे आसिफ जावेद और हमनवा। ये नातिया कलाम मोहम्मद फ़कीर अफजल का था। आपने पूछा है, आइए सामीन सिलसिला सुनते हैं जिसमें आपके दीनी और समाजी मसाइल के हवाले से पूछे गए सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे रहे हैं डॉक्टर सुहेल हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमारे आज के प्रोग्राम में पहला ख़त हमें मौसूल हुआ है शेखपुरा से इफ़्फ़त अकरम साहिबा का। वो ये कहती हैं कि मैं शादीशुदा खातून हूँ। कुछ अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर का कारोबार बहुत अच्छा हो गया है।
لیکن میرے خاوند کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے سودی قسطوں میں مکان خریدنے کی لت پڑ گئی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے علماء کرام نے غیر مسلم خطوں میں مقیم مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس شخص کے ساتھ رہوں، چھوڑ دوں، ترک کر دوں تاکہ وہ دور ہٹ جائے اس سودی کاروبار سے؟ تو اس بارے میں میں سخت پریشان ہوں، میری ایک بیٹا بھی ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مکان یا کوئی اور چیز سودی طریقے سے خریدنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی اسلامی ملک میں ہو، غیر اسلامی ملک میں ہو، کیونکہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دینے والے دلائل جو پیش کیے جاتے ہیں وہ عام ہے۔ انہی دلائل میں سود کھانے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے، اور یہی تمام علماء کا موقف ہے، سب اس کو یہی کہتے ہیں۔ صرف اگر فرق ہے تو فقہائے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ دارالحرب میں حربی سے سود لینا جائز ہے، ان کے لا حرب و لین دین جائز ہے جس کا فائدہ مسلمان کو ہو اور فریقین راضی بھی ہوں، اس میں کسی قسم کی دھوکہ اور خیانت نہ ہو۔ اس لحاظ سے انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی اہل علم فقہائے احناف کے موقف پر اعتماد کرتے ہوئے فتویٰ دے کہ غیر مسلم ملک میں سودی لین دین جائز ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ سودی لین دین ہر طرح کا ناجائز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فریقین مسلمان ہیں یا مسلمان اور کافر کے درمیان سودی عقد ہو رہا ہے۔ پھر سود کھانے اور کھلانے والے دونوں کو ہی شدید نوعیت کی وعید سنائی گئی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اپناؤ، اور اگر تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا اسے ترک کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا رأس المال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ اسی طرح سے یہ مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ سب گناہ میں برابر ہیں، یکساں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی لیے پھر ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود اسی طرح حرام ہے جیسے دارالاسلام میں حرام ہے۔ اسی کے امام مالک، اوزاعی، ابو یوسف، شافعی اور اسحاق قائل ہیں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے وحرم الربا، تو اللہ تعالیٰ نے سود حرام قرار دیا ہے اور اس میں عام کہا ہے، اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں کی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیطان نے انہیں چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو تقوی الہی اپناؤ اور باقی ماندہ سود چھوڑ دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو شخص زیادہ لے یا زیادہ کا مطالبہ کرے تو اس نے سودی لین دین کیا۔ اسی طرح سود سے ممانعت کی جتنی بھی احادیث ہیں سب عمومی نوعیت کی ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ دارالاسلام یا دارالحرب ہو تو لہذا وہ سودی لین دین ہر جگہ پہ حرام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر سودی لین دین پر اصرار کرتا ہے تو پھر گناہ اسی کو ہوگا، آپ کو اس وقت تک اس کا نقصان نہیں پہنچے گا جب تک آپ اسے ناپسند کرتی رہیں گی، اس لیے آپ کے لیے ان سے طلاق کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں ہے، تاہم انہیں نصیحت کرتی رہیں اور اس کبیرہ گناہ میں ملوث ہونے سے روکتی رہیں۔ انہیں بتلائیں کہ اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہترین بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ انسان کرائے کے مکان میں رہ لے، چاہے کرائے کے مکان میں رہنا سودی طریقے سے مکان لینے کی بنسبت مہنگا ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے جس ہیلے کا ذکر کیا ہے اسے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ استطاعت سے بڑھ کر مہنگا مکان خریداری کے لیے پسند کر لیں کہ آپ کا شوہر اس کی اقساط ہی نہ ادا کر سکے تاکہ وہ سود سے بچ جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس قسم کی جتنے بھی مسائل ہیں ان سے آپ کو دور رکھے، اور خاص طور پہ سود سے، اس لیے کہ سود تو انتہائی تباہ کن چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ملک ہی تباہ ہو جاتے ہیں اور پھر انسان کو کسی قسم کی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگلا خط ہمیں ملا ہے گجرات سے فیروز الہی صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم ملک میں IIT کی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے؟ اس میں کئی مسائل ہیں، مثلا ایسی کمپنیوں کی مدد ہوتی ہے جو مختلف لائسنس جاری کرتی ہیں،
یا لوگوں کی ذاتی معلومات کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، تو جواب یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا IT کی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس شعبے میں کام کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ گناہ اور نافرمانی کے کام میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ مثلا سودی بینک ہے، جوا خانے کا ڈیٹا ہے، اس کو تحفظ کیا جائے، یا ایسے ادارے کو اپنی خدمات پیش کی جائیں جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو، اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہمی تعاون مت کرو، اور تقوی الہی اپناؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو نافرمانی پر واضح تعاون یہ بھی ہے کہ انسان مسلم ممالک کے خلاف جاسوسی کا کام کرے، یا پھر کسی انداز سے معصوم لوگوں کی جاسوسی کرے، یا ان کی ذاتی معلومات تک خفیہ رسائی حاصل کر لے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، یقیناً بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں، اور جاسوسی مت کرو، نہ ہی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کہ تمہاری نہایت ناگوار ہے، اور تقوی الہی اپناؤ، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے پھر اس قسم کی چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جس کی صورت میں ہم کسی بھی گناہ اور غلط کام میں تعاون کر رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ چیز فن ہے، فن کے طور پہ تو سیکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا عنصر شامل نہ ہو جائے جو کہ لوگوں کے لیے خطرناک ہو، یا ہمارے لیے خطرناک ہو، ہمارے دین کو اس سے نقصان پہنچے، ہمارے ملک و قوم کو نقصان پہنچے، اس سے پھر ضرور اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ اپنے پاس لکھ لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ دینی تعلیمات پر مبنی پروگرام حیا علی الفلاح سامعین آپ سن رہے ہیں۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ توبہ کی ابتدائی آیات 1 تا 4 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں مفتی طاہر محمود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين صدق الله مولانا العظيم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ براءۃ دست برداری، مخزی رسوا کرنے والا، معجز عاجز کرنے والا، علیم دردناک، لم یظاہروا علیکم انہوں نے تمہارے خلاف نہیں کی۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں، یہ اللہ
اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ توبہ کی ابتدائی 4 آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کی 9ویں سورت ہے اور مدنی ہے، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام توبہ اس لیے ہوا کہ اس میں 3 نیک مسلمانوں کی سچی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اس سورت کے شروع میں دیگر سورتوں کی طرح بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اس سورت کا تاریخی پس منظر صلح حدیبیہ سے شروع ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ 10 سالہ معاہدہ امن تھا، لیکن اس معاہدے کے 17 یا 18 مہینے کے بعد ہی مکہ کے کفار نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے معاہدہ توڑ دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں لشکر کشی فرما کر مکہ مکرمہ فتح کر لیا، اور سن 9 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کی ابتدائی 30 یا 40 آیات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر سب کو سنائی۔ چنانچہ ابتدائی 2 آیات میں مشرکین مکہ سے کیے گئے تمام عہد و پیمان سے دستبرداری کا اعلان ہے، کیونکہ ان کی طرف سے مسلسل عہد شکنیاں ہو رہی ہیں۔ ان کو اطلاع کر دی گئی کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، تم کو 4 ماہ کی مہلت ہے، اس دوران سوچ سمجھ کر یا تو اسلام قبول کر لو، ورنہ سرزمین حجاز سے کہیں اور چلے جاؤ، ورنہ تم سے جنگ ہوگی۔ تیسری آیت میں حج اکبر کے دن اعلان کا ذکر ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سن 9 ہجری کے حج میں 10 ذی الحجہ کے دن حاجیوں کے مجمع میں مکہ، عرفات اور منی میں خوب اعلان کر دیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے دستبردار ہے، ان کو 4 ماہ کی مہلت ہے، آئندہ سرزمین حجاز اور حج میں مشرکین کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور مشرکین کو خبردار کر دیا گیا کہ تم لوگ خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کی مشیت کو ہرگز نہیں روک سکتے، اگر تم اسلام نہ لائے تو وہ تم کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا ہے، تم اپنی مکر بازیوں اور تدبیروں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں تو ان کے لیے دنیا و آخرت سنور جائے گی، نہیں تو اللہ کا جو ارادہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، کوئی طاقت اور تدبیر اسے مغلوب نہیں کر سکتی، اور کافروں کو کفر اور بدعہدی کی سزا مل کر رہے گی۔ چوتھی آیت میں ان قبائل کا حکم بیان کیا ہے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ میعادی تھا، اور وہ اس معاہدے پر برابر قائم رہے تھے، اور عہد پورا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی ان کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے دوسرے بدعہدوں کی مدد کی تھی۔ ان کے متعلق مسلمانوں کو حکم ہوا کہ معاہدے کی مدت پوری ہونے تک مسلمان بھی برابر معاہدے کا احترام کریں۔ تاہم سابقہ معاہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے، اس وقت ان کے لیے بھی وہی راستہ ہے جو اوروں کے لیے تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے، اور عہد کو پورا کرنا اور وعدہ وفا کرنا تقوی اور پرہیزگاری کا اہم تقاضا ہے۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان آیتوں میں وعدہ اور معاہدہ پورا کرنے پر کتنا زور دیا گیا، اور بد عہدی سے بچنا اسلام میں کتنا اہم ہے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے
کہ اگر مسلمان وعدہ خلافی اور بد عہدی کرے گا تو اس سے اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے اور اس کی تعلیم ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ من حیث القوم، عہد معاہدوں کی پاسداری میں ہمارا کیا مقام ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات 1 تا 4 میں بیان مضامین کے حوالے سے مفتی طاہر محمود کی گفتگو سنی۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر جس کو چاہا اسے نواز لیا، جس کو چاہا اسے نواز لیا، اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ جب میں ہوتا ہوں سامنے ان کے، جب میں ہوتا ہوں سامنے ان کے، وہ بھی منظر عجیب ہوتا ہے، وہ بھی منظر عجیب ہوتا ہے، جہاں ذکر سبز گنبد کے دیکھنے والا، سبز گنبد کے دیکھنے والا، کتنا صاحب نصیب ہوتا ہے، کتنا صاحب نصیب ہوتا ہے، جہاں ذکر ان کی چوکھٹ سے مانگنے والا، ان کی چوکھٹ سے مانگنے والا، کون کہتا غریب ہوتا ہے، کون کہتا غریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود
خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر جس کو چاہا اسے نواز لیا، جس کو چاہا اسے نواز لیا، اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ جب میں ہوتا ہوں سامنے ان کے، جب میں ہوتا ہوں سامنے ان کے، وہ بھی منظر عجیب ہوتا ہے، وہ بھی منظر عجیب۔ کلہۂ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اشرف سہروردی۔ سامعین، یہ نعتیہ کلام سائم چشتی کا تھا۔ سامعین، دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، تو واحد لا شریک ہے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، تو ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ تو نے قرآن پاک کی صورت میں ایک ابدی معجزہ عطا فرمایا ہے، تو اس کتاب کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تو چاند، سورج اور ستاروں کو روشنی بخشتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور کر۔ تو ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہم تجھ سے ہی اپنی حاجت روائی کے طلبگار ہیں۔ بے شک نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے عطا ہوتی ہے، ہم تجھ سے نیک اعمال کی توفیق کے خواستگار ہیں اور تجھ سے شرک، عدم اطاعت، حسد، کینہ اور بغض جیسے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی دکھیاروں کا دکھڑا سنتا ہے، تو ہی ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرتا ہے، ہم تجھ سے اطمینان قلب مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے شکر سے لبریز ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ان دعاؤں کی توفیق مانگتے ہیں جن کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی تیری بارگاہ سے خالی واپس نہیں آئے۔ ہم تجھ سے اس طاقت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نام کو سر بلند کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو ہمیں وہ علم عطا کر جو تیرے نام کی عظمت کی دھاک دلوں پر بٹھا دے۔ اے اللہ، تیری رحمت سے ہی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہم تجھ سے اسی رحمت کے سوالی ہیں جو دلوں کو جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوشیوں کی بہار دے۔ اے ہمارے رب، اس وطن کو، اس کے رہنے والوں کو شاد باد کر۔ تو ہمیں فلاح و بہبود کی منزل مراد سے ہمکنار کر۔ تو ہمیں قومی اور ملی سطح پر سیدھے راستے دکھا اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے پیارے نبی کی امت میں ہیں، تو ہم پر رحم کر اور اپنی رحمت سے ہدایت کی راہ پر گامزن فرما کہ تمام ہدایتیں تیری جانب سے اور شکر اور حمد کے ترانے صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔